عربی زبان دنیا کی قدیم ترین زبانوں میں سے ہے۔ اس زبان کی کئی قسمیں تھیں، جن میں سے قریش اور بنی خمیر کی زبان سب سے اعلیٰ اور فصیح تر مانی جاتی تھی۔ خاص کر قریش کی زبان خالص عربی تسلیم کی جاتی تھی۔ قرآن کا نزول اسی زبان میں ہوا ہے۔ اہل عرب لکھنا نہیں جانتے تھے، اگرچہ حضرت ایوب اور بنی خمیر کو لکھنا آتا تھا۔ بنی خمیر ایک عجیب پیچیدہ طرز تحریر رکھتے تھے، لیکن بغیر حکومت وقت کی اجازت حاصل کیے وہ دوسروں کو یہ طرز تحریر سکھانے سے قاصر تھے۔ مرمرہ بن مرہ انباری، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل قریب تر زمانے میں تھا، عربی رسم انخط کا موجد ہے۔ سید امیر علی اپنی تاریخ اسلام میں لکھتے ہیں کہ عربی تحریر کا فن شیوع اسلام سے ذرا ہی پہلے قریش میں رائج ہوا تھا۔ اولاً اسے مرمرہ بن مرہ نے ایجاد کیا، جو ہیرا کے قریب شہر انبار کا باشندہ تھا۔ انبار سے یہ فن تحریر ہیرا میں گیا، اور ابو سفیان کا باپ حرب ہیرا گیا تو وہاں اس نے اسلم بن سدرہ نامی ایک شخص سے اس فن کو سیکھا، اور پھر واپس آ کر اس نے اہل مکہ کو سکھایا، اور آنن فانن یہ فن قریش میں پھیل گیا۔ خمیریوں کا طرز تحریر اس سے مختلف تھا، جسے بقول ابن خلقان المسند کہتے تھے۔ اس کے سب حروف ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے۔ وہ عوام الناس کو اس فن کے سیکھنے سے روکتے تھے، اور بغیر ان کی اجازت کے کوئی بھی شخص اس کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ جب اسلام شائع ہوا تو یمن میں ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو پڑھنا لکھنا جانتا ہو۔ زوال خاندان بنی امیہ کے وقت متروک کوفی طرز تحریر نے کئی صورتیں اختیار کر لی تھی۔ مفتاح السعادہ میں ہے کہ خط عربی بنی طے کے قبیلہ بولان سے 3 شخصوں نے ایجاد کیا جو شہر انبار گئے تھے۔ اول ان میں مرمرہ ہے، جس نے حرفوں کی شکلیں وضع کی اور نقطے لگائے۔ دوسرا اسلم، جس نے وصل و فصل قرار دیا۔ تیسرا عامر، جس نے زیر زبر پیش ایجاد کیے۔ اسی کتاب میں ہے کہ نقطے اور اعراب حضرت علی کی تلقین سے ابو الاسود وائلی نے وضع کیے ہیں۔ زمانہ قدیم میں طریقہ تحریر یہ تھا کہ لوہے یا پیتل کی سلائی سے لکڑی یا موم کی تختیوں پر لفظوں کو کندہ کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے مصر والوں نے پیپرس نامی درخت کے پتوں کو ان تختیوں کی بجائے استعمال کرنا شروع کیا، اور اسی پیپرس سے انگریزی لفظ پیپر کاغذ کے معنوں میں مستعمل ہے۔ مختصر یہ کہ عربوں نے فصاحت و بلاغت میں عربی زبان کو درجہ کمال پر پہنچا دیا تھا۔ اس کو وہ بہت بڑی فضیلت سمجھتے تھے۔ اس پر انہیں بہت بڑا فخر اور ناز تھا۔ شاعری میں بھی انہیں عبور حاصل تھا۔ جو نظمیں معیاری اور اعلیٰ درجے کی ہوتی تھیں وہ شاہی خزانوں میں رکھی جاتی تھیں۔ ان میں سے وہ 7 نظمیں جو سبعات معلقات کے نام سے مشہور ہیں، خانہ کعبہ میں لٹکائی گئی تھیں۔ یہ چونکہ مصری ریشمی کپڑے پر سونے کے حرفوں سے لکھی ہوئی تھیں، اس سبب سے مذہبات بھی کہلاتی تھیں، مگر کرام اللہ نے ان کا سارا غرور توڑ دیا، اور وہ ایک چھوٹی سی آیت بنانے سے بھی قاصر رہے، اور بڑے بڑے فصیحان عرب بول اٹھے کہ یہ بشر کا کلام نہیں۔ اس وجہ سے کلام اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرار پایا، جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔